بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، آپ احباب کی محبت اور اس محبت پر استقامت اور اس استقامت پر ہم وفاداری اور اس وفاداری کے دامن میں چھپا ہوا خلوص آپ کے اور میرے تعلق کی بنیاد ہے۔ دنیا کے ان ظاہری مظاہر اور اس کے مفادات کی خاطر بننے والے تعلقات ٹوٹتے ہیں، جڑتے ہیں اور بے فیض ہوتے ہیں، لیکن جس تعلق کی بنیاد اللہ کے ذکر کی وجہ سے قائم ہو، جس رشتے کی جڑ میں ایمان کا پانی ہو اور جس تعلق کی بنیاد میں عقیدت کی رنگت ہو، ایسی تعلق کے نتیجے میں جو درخت پیدا ہوتا ہے وہ جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے اور روح کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ میرا ایمان یہی ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے حشر میں بھی اسی کے ساتھ رہتا ہے، اور اسلام نے بھی یہی طریقہ بتایا کہ اپنے مرنے کی دعا کرو، لیکن موت کی دعا بھی ایسی مانگو کہ جس میں نسبت اہل اللہ کی ہو۔ یہ قرآن پاک میں توفنا مع الابرار، یہ دعا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، جس کا معنی یہ ہے مرنا تو سب نے ہے نا، لیکن موت کے بعد بھی سنگت کا وجود ہے۔ مرنے کے بعد بظاہر آدمی قبر میں اکیلا ہوتا ہے، لیکن موت کے بعد پھر ایک دروازہ کھلتا ہے، اور ابرار وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے ساتھ مرنا اور ان کے ساتھ جینا یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ نیکوں کے ساتھ مرنے کی اگر وہ خود نیک ہے تو پھر تو وہ یہ دعا کے معنی اس پر صادق نہیں آتے۔ وہ توفنا کا مطلب ہمیں موت عطا فرما، یعنی موت کی دعا ہے نا، وہ توفنا، ہمیں موت عطا فرمائیے، لیکن تنہا موت نہیں، مع الابرار، وہ جو ابرار ہیں ان کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ آپ کے مزاج اور آپ کے جسم اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کے اندر زندگی میں جو کمی رہ گئی اس کو موت کے وقت پورا وہ کر سکتے ہیں جو خدا کے ولی ہیں۔ اس لیے موت کے وقت ان لوگوں کی معیت کا ذکر فرمایا، ان کے ساتھ کا ذکر فرمایا، تو وہ لوگ جو موت کے وقت یہ دعا کریں کہ ہمیں نیکوں کے ساتھ حشر عطا فرما، سبحان اللہ،
ان کا کیا مقام ہے جو عمر بھر اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہے، جن کی زندگی کے ہر لمحے اہل اللہ کی صحبت میں گزرے۔ وہ یاد رکھو کہ بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک معروف مقولہ ہے، انسان اپنی مجلس سے پہچانا جاتا ہے۔ اور مجلس، کس مجلس میں آدمی جاتا ہے؟ جو اس کے مزاج کے مطابق۔ آپ دیکھیں گے نا کہ ہر انسان اپنے مزاج کی محفل میں پہنچ ہی جاتا ہے۔ جیسی طبیعت کا مالک ہے وہ ایسے لوگوں میں جائے گا۔ جو گانے بجانے والے ہیں وہ آپ کو علماء کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے، انہی کے ساتھ نظر آئیں گے۔ جو کاروباری لوگ ہیں آپ کاروبار والوں کے ساتھ نظر آئیں گے۔ لیکن صحبت آدمی کو خود کھینچتی ہے، اس کے اندر ایک مقناطیسی قوت ہوتی ہے۔ آپ اس مجلس میں جاؤ گے جہاں آپ کے اندر کی غذا پوری ہو۔ آپ لوگوں کا اس مجلس میں آنا یہ اس نسبت کی وجہ سے ہے جو مجھے حاصل ہے، اور جن کی نسبت مجھے حاصل ہے ان کا یہ مقام اس لیے ہے کہ ان کو بھی کسی کی نسبت حاصل ہے، اور یہ نسبتوں کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہے۔ وگرنہ انسان اگر اپنے آپ پر بھروسہ کرے تو وہ کوئی چیز نہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں خود کافی ہوں تو نہیں، میں بھی کسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھروسہ کرتا ہوں وہ بھی کسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سارے بھروسے کرنے والے کسی ایک پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ ایک جناب محمد الرسول اللہ ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ اس ذکر کی محفل میں آتے رہے، میں دیکھتا رہا، سنتا رہا، جن لوگوں نے بڑی وفاداری کے ساتھ میرے آنے یا نہ آنے کو خاطر میں نہیں لایا اور اللہ کے ذکر کی مجلس میں آتے رہے، یہ مبارکباد کے مستحق لوگ ہیں۔ اور میں یہی دعا کرتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ یہ ذکر کیوں عام کرنے کی ضرورت ہے؟ ذکر عام کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ موت کا مرحلہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہ جو 6 فٹ کا آدمی اپنے آپ کو بہت صاحب حکمت اور صاحب قوت اور صاحب مال سمجھتا ہے، یہ موت کے مرحلے میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے کتنا دم ہے، اس میں کتنا خم ہے، اور اس میں وہ کون امیر ہے کون غریب ہے، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے۔ امارت اور غربت کا پتہ ابھی نہیں چلتا۔ یاد رکھیں، کسی کا بہت بڑا مکان ہو تو وہ امیر نہیں، اور کوئی جھونپڑی میں رہتا ہو تو وہ غریب نہیں۔ امیر وہ ہے کہ جب فرشتہ سامنے آئے کہ میں تمہیں لے جانے آیا ہوں تو یہ ہاتھ کھول کے کہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ امیر آدمی ہے، یہ امیر اور یہ کامیاب۔ وہ جو وحشت، خوف، تنہائی کا مرحلہ ہے، اس مرحلے کی تیاری کا یہ سبق ہے جو ہم ذکر کی محفل میں پڑھاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت ذکر کرتے رہو، ہر وقت ذکر کرتے رہو، اور ہوگا یہ کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ذکر آپ کی چھٹی حص بن جائے گا، اور ذکر آپ کا ساتھی بن جائے گا، اور جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے گی اللہ کا ذکر کرنے کی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود جاری ہو جائے گا۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ جو کثرت سے ذکر کرے گا، ملک الموت آئیں گے تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے، اس گھبراہٹ میں فوراً اس کی زبان پر وہ ذکر ہوگا، چاہے کائنات والے نہ سنیں، چاہے کائنات والے نہ سنیں، لیکن اگر عادت بن گئی تو یہ وہ ذکر کرے گا جو ساری عمر کرتا رہا۔ اس لیے میرے دوستو، میں آج صرف اسی ذکر کے لیے بیٹھا ہوں کہ گفتگو کرنے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں۔
تھکاوٹ غالب ہے اور مسلسل سفر ہے پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی، اور میں تہہ دل سے دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ آپ کے اندر جو اللہ نے ایک روشنی پیدا کی ہے، یہ روشنی اللہ قبر تک محفوظ رکھے، اور یہ روشنی جو آپ کے سینوں میں اللہ کے ذکر کی صورت میں موجود ہے، اس کی روشنیوں سے اندھیرے دور ہوتے جائیں اور روشنیاں سامنے آئیں، منزل نظر آئے، قبر کا جو منظر ہے وہ ایک کال کوٹھڑی نہ ہو بلکہ جنت کا باغ نظر آئے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ خیر جاری رہے گا۔ اور حضور شیخ العالم دامت برکاتہ القدسیہ کے موجودہ وقت میں جتنے بھی دورے ہیں برطانیہ میں، جہاں بھی آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تمام مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور مجھے غالب یقین ہے کہ اس سال 19 اپریل کو جو برطانیہ اور یورپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع، مذہبی نوعیت کا اجتماع جو منعقد ہوگا، اس کا بھی جو عنوان ہوگا وہ ناموس رسالت ہی ہوگا، اور آپ جتنے بھی تشریف لے جا رہے ہیں اس ایک عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ہم لوگوں کا وہاں اور بھی بڑی تعداد میں حاضر ہونا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی آدمی زبان استعمال کرے گا، قلم استعمال کرے گا، فکر استعمال کر کے لوگوں میں اختلاف اور مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے گا، تو امت مسلمہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس جمعیت کو قائم کرنے کے لیے اور اس خیال کو دوسری قوم میں منتقل کرنے کے لیے اور اس پیغام کو ان کے دلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا بڑی تعداد میں وہاں حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو آپ سب لوگ روش دل والے ساتھی بھی ہر سال ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں۔ ہمارے محترم چودھری محمد یونس صاحب جوزبری والے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی بھی کاوش ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نے کوشش کر کے پچھلے سال سے زیادہ بڑی تعداد میں وہاں حاضری دینی ہے، اور اس کا انشاءاللہ ایک بہت مثبت اثر ہوگا۔ اور اس اتنے بڑے پروگرام کے لیے الحمدللہ ہر سال وہ کہ ہمارا ایک چھوٹا سا مرکز ہے، اور ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ وہ فیکٹریوں کے مالک نہیں ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کا تعاون برطانیہ والے بڑے شوق سے سنتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اولڈم والے کیا تعاون کرتے ہیں۔ تو آپ کا تعاون بھی چاہیے، اولڈم والوں کا، باقی بھی جتنے ہیں سب کا تعاون چاہیے اس پروگرام کے لیے۔ اور ابھی جیسے آپ کو دیوان صاحب نے بتایا، روز ہفتہ بعد نماز ظہر ہمارا سالانہ پروگرام برائے خواتین میلاد شریف کا وہ بھی انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ اس میں بھی کوشش کیجیے گھروں سے مائیں بہنیں بچیاں وہ تشریف لائیں، اور ہمارا بھی اس مرکز کا جو سالانہ پروگرام ہے، ہم ایک ہی پروگرام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، باقی ہمارے سارے پروگرام جمعرات میں ہی ہوتے ہیں۔ جمعرات سے ہٹ کر ہم ایک ہی پروگرام کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا، اور اس کا بھی انشاءاللہ عنوان ناموس رسالت ہی ہوگا۔ تو میں آج ہی جو کبھی پہنچا ہوں، میں کل رابطہ کر کے حضرت صاحب قبلہ عالم سے وقت لے کر ساتھیوں سے بات کر کے ایک تاریخ کا انعقاد، اور پھر انشاءاللہ وہ پروگرام بھی کرنا ہے، اس میں بھی آپ احباب ذوق شوق سے حاضر ہوں گے۔ وہ بھی ایک کامیاب ترین پروگرام ہوتا ہے، مثالی پروگرام ہوتا ہے۔ تو میں اب گفتگو ختم کرتا ہوں، اور ختم خواجگان شریف پڑھیں گے، اور اگلی جمعرات سے پھر جو مسائل میں نے جہاں چھوڑے تھے فقہ کے، انشاءاللہ وہیں سے انشاءاللہ یہ مسائل دوبارہ ٹوٹا ہوا رشتہ وہیں سے جوڑیں گے، اور مسائل کی جو محفل ہے وہ انعقاد پذیر ہوگی۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔
فقہی مجلس جو ہے وہ مغرب کے بعد ہوگی. ٹائم چینج ہو رہا ہے نا، تو ٹائم بھی چینج ہوگا. 1 گھنٹہ ہم پیچھے جائیں گے آگے جائیں گے؟ جی آگے جائیں گے. تو 1 گھنٹہ آپ آگے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہماری جو مجلس ہے یہ مغرب کے بعد عشاء تک ہوگی. اس لیے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ مغرب کی نماز یہیں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. بولو سارے مغرب کی نماز یہیں پڑھیں گے، اور پھر آنورڈز انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے عشاء سے پہلے ختم ہوگا. پھر عشاء کی نماز پڑھ کے پھر لنگر کھا کے آپ لوگ تشریف لے جائیں گے. یہ ختم خواجگان شریف ماشاءاللہ آپ کو بڑی پابندی کے ساتھ ذکر بھی ہمارے حضرت العزیز قبلہ قاری ذوالفقار صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. اور ہمارے چودھری صاحب کی بھی بہت مہربانیاں ہیں کہ بڑی پابندی کے ساتھ انہوں نے یہاں ان کے آنے جانے کے معاملات میں حصہ لیا، اور جو ان کے ساتھ آتے رہے ان کو بھی اللہ اجر دے. آپ صاحب کے ساتھ آج سے نہیں ایک عرصے سے نہری شیف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. بہرحال ابھی کچھ ان کے حوالے سے دل پریشان ہے، اللہ ان کو عظمتیں عطا فرمائے. گلاسگو سے بھی ماشاءاللہ ہمارے عزیز آصف صاحب اور رضوان صاحب تشریف لائے، اللہ خوش رکھے. آپ سب لوگوں کی محبت اللہ قبول فرمائے. ختم خواجگان پڑھیں گے لیکن آپ سب نے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافي الأمراض
مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه 11,28,800 مرتبہ دروشی پڑھا گیا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تعداد ہے اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے آپ احباب ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں اور ہر جمعرات کو یہ تحفہ ساتھ لے کر آیا کریں ضرور ماشاءاللہ بتیاں بند کر دیں اور تھوڑی دیر ذکر کریں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا کریں گے تھوڑا اور اچھا ہر آدمی ذکر میں شامل ہو کوئی خاموش نہ رہے